ہوئی، لڑکے ہوئے، لڑکیاں ہوئیں، اس میں آپ کا میرا کوئی کمال ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اسے قدرت حاصل ہے، کسی کو لڑکا دے، کسی کو لڑکی دے، کسی کو دونوں عطا فرما دے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ مان لیں کہ کسی جادوگر یا کسی عامل کو وہ قدرت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کر دے۔ یہ جو بندش کا لفظ عام کیا، اور جب میں نے اس کے خلاف بولا تو بہت سوں کو تکلیف ہوئی، کیونکہ انہوں نے بندش کا لفظ کہہ کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر چکے تھے وہ، اور ہیں متقی پرہیزگار، وہ اولیاء ہیں، لوگ ولی سمجھتے ہیں، تم عقیدہ بگاڑ رہے ہو۔ بندش کا کیا مطلب ہوتا؟ ہمارے عرف عام میں بندش کا یہ تصور ہے کہ بھائی اس نے نہیں، معذرت یار خامخواہ بعد میں لوگ بلیم کریں گے، بھائی اس نے جو ہے رشتہ روک دیا ہے، رشتے پہ بندش یعنی شادی نہیں ہونے ہوگی۔ اس نے کاروبار پہ بندش کر دی، کیا مطلب؟ کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ اس نے نوکری پہ بندش کر دی، رزق پہ بندش، تو جاب ہی نہیں ملے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بندے کی قدرت مانی۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اگر نوکری دینا چاہے کو روک سکتا ہے؟ تو بندش کا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے لیکن اس نے روک دیا؟ کافر ہو جائیں گے آپ۔ اللہ تو رشتہ کروانا چاہتا ہے لیکن اس نے روک دیا، گئے آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ کیا بندش کا تصور پیش کر رہے ہیں آپ؟ گمراہ کر رہے ہیں قوم کو، اس کا کوئی تصور نہیں ہے بندش کا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک نے جادو کروایا کہ اس کو جاب نہ ملے، اور واقعی 4 سال تک اس کو جاب نہیں ملی، تو دیکھا بندش تو ہوئی۔ پھر ہم آپ سے وہ کوشچن کریں گے کہ یہ بتائیے اگر اس نے 4 سال اس کا جادو کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان 4 سال میں اس کو جاب دینا چاہتا تھا یا نہیں؟ یہ بتاؤ۔ اگر آپ کہیں گے دینا چاہتا تھا، تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا لیکن اس نے 4 سال تک روک دیا، اس کا مطلب یہ اللہ سے طاقتور ہوا نا؟ ایمان کی فکر کرو اپنے جا کر۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی نہیں دینا چاہتا تھا، تو پھر اصل تو اللہ کی قدرت کار فرمائے، یہ جادوگر کیا کر لے گا؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نوکری نہ دینا چاہے، آپ لاکھ وظیفے پڑھ لیں، لاکھ آپ تعویذات استعمال کر لیں، آپ کی امی بہت زیادہ تہجدیں پڑھ لیں، نہیں ملے گی جاب جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ ان عقیدوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا ہے؟ بندش، جادو ہے آپ پہ۔ بھائی جادو کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، میں منکر نہیں ہوں، جادو حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، لیکن آپ پر جادو ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ تو غیبی معاملہ ہے۔ اب جو یہ کہہ رہا ہے بھی آپ پہ جادو ہے، نظر تو آتا نہیں جادو، اس نے کوئی تصویر گھمائی یا ذائچہ نکالا بتا دیا۔ ایک اور کوشچن کر لو، یار ذائچہ نکال کے بتا میری جیب میں کیا ہے، ذائچہ نکال کے بتائیو میں نے کیا کھا کر آیا ہوں تیرے پاس، ذائچہ نکال کے بتا آج گھر میں کیا پکا ہے، تاکہ آپ کا اعتقاد مضبوط ہو جائے نا۔ وہ اتنا مضبوط آدمی ہے، وہ جانتا ہے آپ پہ چڑیل چمٹی ہوئی ہے، اختر کو ایک جنی اس کے کمر کے اوپر سوار ہے اور اس کو استعمال کرتی رہتی ہے اپنے مختلف کاموں کے لیے۔ بھائی وہ اتنی بڑی بڑی خبریں دے رہا ہے تو اس سے پوچھو غیبی سوالات کہ چلو اس کے جواب دو، آزما کر دیکھ لو۔ یہ یاد رکھیں، پہلے ایک اصول نجومی سے اگر اس یقین کے ساتھ کوشچن کیا کہ جو میں پوچھوں گا یہ صحیح بتائے گا، آپ کافر ہو جائیں گے، بالکل کافر، کیونکہ آپ نے اس کے لیے علم غیب مان لیا۔ اور اگر آپ اس لیے اس کے پاس گئے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا جواب دیتا ہے، تب جانا حرام۔ اور اگر آپ اس لیے گئے ہیں تاکہ اس کو ذلیل اور عاجز کر دوں تو جائز۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ جو کمزور عقیدے والا ہے وہ نہ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ آزمانے گئے، اچھا بتاؤ میری جیب میں کیا ہے، اس نے کہا اتنے روپے ہیں، اور واقعی اتنے نکل آئے، آپ تو گئے کام سے۔ اس لیے کمزور آدمی تو آزمائے بھی نہیں، مضبوط ایمان والا، اور نہیں ہوتا ایسا کہ وہ آپ کی جیب کا بتا دے اور فلاں ایک آدھ تکا مارے گا، ورنہ نہیں بتا، یہ اللہ کے دست قدرت میں۔ تو جب اللہ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے تو کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں آپ؟ ہم اپنے باسز کی کیوں مسکا پالش کر رہے ہوتے ہیں؟ بعض اسٹوڈنٹس ٹیچرز کی مسکا پالش کر رہے ہوتے ہیں، نمبر اچھے دے دے گا۔ آپ اللہ سے تعلق مضبوط کریں، کسی کا باپ بھی آپ کا نمبر نہیں کاٹ سکتا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ۔ سمجھا نہیں ہے؟ جب میں ماحول میں آ گیا نا تو ہمارا وائوا تھا، مجھے یاد ہی نہیں کہ آج وائوا ہے، فائنل ایگزام تھے، میں پہنچا تو وہ
جا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی صاحب ایک طرح سے کہ یار آج تو واہ واہ تھا. خیر اللہ کا کرم ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ جھوٹ تو کہنا ہی نہیں ہے. تو میں اندر چلا گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی بلائیں, وہ اپنا جنرل تیار کیا ہوگا دیجئے. میں نے کہا مجھے تو آج یاد ہی نہیں تھا کہ بھائی وہ گھر پہ پڑا ہوا. ایک دو سوال کیے, تیاری کی نہیں ہوئی تھی, اس کے جواب بھی صحیح نہیں دے سکا میں. ایک ہاتھ کے جواب صحیح دیے. انہوں نے کہا جائیں. ٹیچر نے کہا جائیں آپ. میں نے کہا آج تو میں گیا. 25 میں سے 23 نمبر دیے انہوں نے. یہ کیا ہے, ان کو پتا تھا کہ یہ پڑھتا ہے, اس نے سب تیار کر رکھا ہے, بھول گیا, سچ کہا ہے اس نے, دے دیے انہوں نے نمبر. کارکردگی پہ دے دیتے ہیں, پچھلی ان کے ٹیچرز کے ذہن میں ہوتا. یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. ہم اللہ کی قدرت کا ہمیں یقین نہیں ہوتا, ہمیں یقین ہوتا ہے, یعنی یقین ہے لیکن کمزور. یار یہ باس ہے نوکری سے نکال دے گا, یہ ٹیچر ہے نمبر کم کر دے گا, یہ فلاں ہیں اس سے یہ نقصان ہو جائے گا. پھر ہم جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں, مسکے لگاتے ہیں, ان کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, ان کے جھوٹ کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, غلط کاموں میں تعاون کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے, اگر آپ کو اس کے بعد کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے, اللہ نہ چاہتا تو کیا آپ کو حاصل ہوتا؟ نہیں ہوتا. آپ جب غلط کام کر کے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں نا, ہم یہ نہیں کہیں گے, اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو دے دیا, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روکا نہیں. روکنے پہ قادر تھا, لیکن اب آپ کے لیے امتحان اور آزمائش کر دی اللہ نے کہ آپ نے جھوٹ بول کر, مسکے لگا کر, خوشامدے کر کے غلط کام سے پیسہ حاصل کر لیا, نمبر حاصل کر لیے. اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے, اب آخرت میں اس کا حساب ہوگا, جبکہ وہ روکنے پہ قدرت رکھتا. اس لیے جب آپ اللہ کی قدرت کا کامل یقین رکھ لیں گے تو پھر آپ کو نہ پھپھی کے تعویذ ڈرائیں گے, نہ خالہ کے بارے میں جو معروف ہوتا ہے جی جادو ٹونے میں ماہر ہے خالہ, کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا رب نہ چاہے پوری کائنات ایک طرف ہو جائے, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم نے حدیث آپ کو بارہا سنائی, اور یہ میں نے یہاں بٹھائی ہوئی ادھر, جب میں زمانے طالب علم میں تھا اس وقت سے. آپ بھی اس کو ذہن میں بٹھا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا, اے ابن عباس, اگر یہ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے, اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے, اور اگر یہ سارے تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کا پے نون گاف الف کریں آپ. مثلا روڈ کے بیچ میں ٹرک کے سامنے آ گئے, اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. بھائی کس نے کہا تجھے 36ویں منزل سے کود گیا ایک آدمی, اللہ نے بچانا ہوگا بچا لے گا. یہ بھی اس کو یہ بھی منع, لا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو. احتیاطی تدابیر ہیں, باس سے پنگا نہ لیں آپ, خواہ مخواہ ٹیچر سے نہ لیں, ادب